وحی یا احکام و اوامر خداوندی کا نزول فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ فرشتوں کا جبکہ وہ فرشتے وحی کو لے کر نازل ہوتے ہیں یا احکام خداوندی کو، یہ جو جنات ہیں ان میں سے کچھ اوپر جا کر تلقی کر لیتے ہیں، کچھ سان گن لے لیتے ہیں، فرشتوں کی آپس کی گفتگو سن لیتے ہیں، اس سے جو حقائق اور واقعات انہیں معلوم ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں آ کر جو کاہن قسم کے لوگ ہیں، یہ عامل قسم کے لوگ، کاہن قسم کے لوگ، کہانت کا جو بازار دنیا میں چلتا رہا اور کاروبار ہوتا رہا وہ اس اعتبار سے ہوتا تھا، اور آج دنیا میں جو اسپرچولی کے نام سے ہو رہا ہے کہ یورپ کے اندر ایک بڑا فلسفہ ہے، بڑا فن ہے، وہ آپ کے والد کی روح کو بلوا لیں گے اور وہ والد کی روح آ کے کہے گی بھائی میں تمہارا والد ہوں، وہ یاد کرائے گی کہ میں دیکھو اس اعتبار سے پہچانو، میں اس واقعے کو ساری چیزیں وہ بیان کرے گا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد کی یا والدہ کی یا دادا کی یا دادی کی روح ہم سے ہم کلام۔ یہی شیاطین ہیں در حقیقت کہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں انسانوں کو، اور یورپ کی اسپرچولیزم کا بھی در حقیقت پورا میکینزم انہی جنات کے حوالے سے۔ فرشتے کبھی اس کاروبار میں ملوث نہیں ہو سکتے، وہ بہت مقدس ان کی ہستی ہے اور وہ اس طرح کے معاملات سے منزہ ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن جنات کے اندر یہ سارا دھندا موجود ہے۔ یہ جو خبریں لینے کے لیے دور تک جاتے تھے اور سمائے دنیا تک ان کی رسائی ہے، یہ جو سب سے نیچے آسمان ہے اس تک، یہاں تک یہ پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت ابھی ہم پر منکشف نہیں، میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے مراد کیا ہے سمائے دنیا۔ آیا ہم نظام شمسی جہاں ختم ہوتا ہے اسے سمائے دنیا کہیں؟ ہو سکتا ہے ایک توجیہ ہے کہ ایک دنیا کا یہ جو سولر سسٹم ہے اس کا ایک حد آ جائے کہ سولر سسٹم کی، شاید وہ سمائے دنیا ہو۔ پھر یہ بے شمار سولر سسٹم جس ایک وہ جو سٹار میں نے کہا ایک ستارے کے گرد جو چکر لگا رہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو وسعت ہے وہ دوسرا سما ہو، گیلیکسی جو ہے وہ تیسرا سما ہو، اس سے اوپر جو ہے کوئی اور وسعت، واللہ عالم، اس میں کوئی توجیہ میں اس وقت نہیں کر سکتا، صرف ایک امکان پیش نظر ہے کہ شاید یہ سولر سسٹم کی جو حدیں ہیں وہ ممکن ہے کہ وہ سمائے دنیا ہو، اور وہاں تک ان جنات کی رسائی ہو جاتی ہے، اور وہاں سے یہ خبریں لاتے ہیں، اس میں جھوٹی سچی اپنی طرف سے ملاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیش گوئیاں جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، کاہن نے کہا یہ ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے، اس سے ان کا دھندا چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے، اسی سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات اہم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کا بہت اہم تھیم ہے۔ جب بھی کبھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا کہہ رہا ہوں، ہے نہیں، اس لیے کہ سلسلہ بند ہو چکا ہوں، میں ہمیشہ محتاط ہوتا ہوں کہ اس میں ہے کا لفظ ہی استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ دروازہ بند ہو چکا۔ جب بھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا اور فرشتے وہی لے کر نازل ہوتے تھے، اس زمانے میں آسمانوں پر زبردست پہرے بٹھا دیے جاتے تھے سمائے دنیا پر کہ کوئی جنات اس کی سان گن نہ لے جائیں۔ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے، اگر کہیں وہ لے اڑے وہاں سے اور آ کر اپنے کسی کاہن کو بتا دیں کہ اب محمد پر یہ وحی آنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پہلے سے بتائے گا کہ دیکھنا کل یہ بیان کریں گے محمد کی یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو سارا کا سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نبی یا رسول کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا نزول وحی کے دور میں بہت سخت پہرے بٹھائے جاتے تھے کہ یہ جنات جو ہے کہیں سے سان گن نہ لے لیں، بلکہ یہ کہ شہاب ثاقب مارے جاتے تھے ان پر اگر یہ قریب آتے تھے۔ یہ ہے جو قرآن مجید میں بہت جگہوں پر یہ فینومینن جو ہے اس کا ذکر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اس کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اس وقت جو ہے پہرے بٹھا دیے جاتے تھے، اور یہاں تک اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہرے بھیجتا ہے۔ یہ آخری آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی آخری آیات کے قریب ہے، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ جب بھی کبھی وہ نبوت کا پیغام یا رسالت کا پیغام یا وحی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس کے آگے اس کے پیچھے پہرا لگاتا ہے، پہرے دار بھیجتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی لے نہ اڑے یا اس میں کوئی اور چیز شامل نہ کروا دے، شیاطین جو ہیں، اور اس سے جو ہے اس وحی کی جو سینکٹیٹی ہے وہ مجروح ہو جائے۔ تو یہ بھی ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ باتیں تو ہوئی تمہیدی اور کافی طوالت ان کی آج ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اب ہم اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ترجمے سے پہلے میں عرض کر دوں قل اوحی الیہ، یہ سب سے پہلے لفظ قل پر غور کیجئے، حضور کو یہ وحی کیوں کی گئی؟
کیوں کہا گیا کہ اس واقعے سے آپ اپنے لوگوں کو خبردار کر دیں؟ یہ اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ جیسی سرکشی اے قریش تم کر رہے ہو، جن گمراہیوں میں تم مبتلا ہو، اسی قسم کے سرکش، اسی قسم کے گمراہی میں مبتلا جنات بھی تھے، لیکن دیکھو ان کے ایک گروہ نے اس کلام کو سنا ہے اور وہ ایمان لائے، انہوں نے تصدیق کی۔ تم اپنی بدبختی پر غور کرو ذرا کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ میں جب آج سوچ رہا تھا اس پر، مجھے سورہ انعام کی آیت نمبر 89 کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اگر یہ لوگ ناقدری کر رہے ہیں اس قرآن کی، اس وحی کی، یہ حکمت جو انہیں سنائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے سے، اگر یہ قریش جو ہیں ان کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم نے اور قوموں کو تیار کیا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے، وہ اس کی قدر دانی کریں گے، اس کو حرز جان بنائیں گے، آگے بڑھ کر چومیں گے اس کو اور اس کو قبول کریں گے، لہذا گھبرائیے نہیں۔ ان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، ہم نے قومیں ایسی ہیں جو فوراً تصدیق کرے گی۔ اب ان میں اشارہ انصار مدینہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور دوسری اقوام کی طرف بھی ہو سکتا ہے، پھر ان میں اشارہ ان کی طرف بھی ہے، تو یہ بھی ایک مثال ہے۔ قل کہہ دیجئے ان سے، اوحی الی، یہ اوحی الی سے اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ یہ بات حضور کو خود معلوم نہیں تھی۔ یہ بات ذرا کھلے گی بعض حضرات کو، لیکن بات سمجھ لیجئے، جو قرآن سے ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، اوحی، مجھ پر وحی کی گئی۔ جب آپ نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے آپ کو معلوم نہیں ہوا، اگر ہوتا تو آپ اسی وقت اپنے صحابہ کو بتا دیتے، پھر کسی وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، چاہے رسول ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی ہو، جتنا علم دیتا ہے بس وہی علم اس کا ہے، جو علم نہیں دیتا وہ علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کل کا کل عطائی علم ہے، ذاتی علم کسی کا نہیں ہے ذرہ بر، اور یہ وہ شے ہے جس کو بریلوی مکتب فکر کے بھی محققین مانتے ہیں۔ میں نے یہ حقیقت و اقسام شرک میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان کے جو صاحب علم ہیں، ایک تو ہے عام واعظ، نعت گوئی کرتے کرتے وہ کئی مؤذن تھے اور نعت گو ہوئے، اس کے بعد وہ خطیب بھی ہو گئے اور وہ بلکہ خطیبوں کے سردار ہو گئے۔ وہ جو بے پرکی ہانکتے ہیں، جیسے شیعہ ذاکر ہانکتے ہیں، ہر سال نئے ڈرامے جو ہے تصنیف ہوتے ہیں کربلا کے واقعات کے، اور نئے ڈائیلاگز جو ہے سنائے جاتے ہیں، ان کی بات چھوڑ دیجیے۔ جو ان میں اہل تحقیق ہیں ان سے میں نے جب رابطہ قائم کیا، مثلاً ایک ساہیوال جو اب کہلاتا ہے، منمومری تھا اس زمانے میں، وہاں کے بہت بڑے عالم ہیں، بریلوی مکتب فکر کے زعماء میں سے ہیں، میں ان سے پاس گیا، میں نے کہا مسئلہ کیا علم غیب کا؟ اور صاف کہا، کتابیں نکال کے دکھائی، دیکھیے ہم 3 باتیں مانتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں۔ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ 3 باتیں مان لیجئے تو بات ختم ہو گئی۔ اب جھگڑا کا ہے؟ باقی رہ گیا یہ کس کا علم تھا، کس کا نہیں تھا، یہ ہم کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ کیا چیز معلوم تھی، کیا نہیں معلوم تھی، ہم نہیں ناپ سکتے حضور کے علم کو۔ البتہ یہاں پہ ایسے اشارے مل جاتے ہیں، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات آپ کو از خود معلوم ہوئی ہوتی تو وحی کی ضرورت نہیں تھی، کہ آپ کے علم میں ہوتا کہ فرشتے موجود، یہ جنات آئے ہوئے ہیں اور یہ میری بات سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اور انہوں نے جا کر یہ بات کہی صراحت کے ساتھ۔ وہاں پر بھی یہی ہے سورہ احقاف میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بھیج دیا تھا، ہماری مشیت کے تحت آئے تھے، از خود نہیں آئے تھے۔ اس صرفنا الیک نفرا من الجن، ہم نے رخ پھیر دیا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا کہ وہ آپ کی طرف آئی اور قرآن اس نے سنا۔ یہاں بھی فرمایا قل اوحی الی، کہہ دیجئے مجھ پر وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے توجہ سے سنا۔ استماع کو نوٹ کر لیجئے، سمع یسمع کے معنی ہے مجرد سننا، اور استماع یستمع باب افتعال بنے گا، استماع اس کے معنی پورے توجہ سے کان لگا کر دھیان سے سننا۔ فاستمعوا له وانصتوا، نفر کی جو کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی میں 3 سے 10 تک پر، اور روایات میں معلوم ہوتا ہے بعض میں کہ یہ 9 تھے، بعض میں 7 کا حصہ آتا ہے، واللہ عالم۔ فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن، ایک پڑھی جانے والی شے، قرآن کے معنی پڑھی جانے والی شے، پر ہم نے سنی وہ عجبا۔ اب یہ عجب جو ہے یہ مصدر ہے، عجیب صفت مشبہ ہوتی ہے، عجیب،
لیکن عجیب کے لفظ کو چھوڑا گیا عجبا، اور جب مصدر آتا ہے بطور صفت تو اس کے اندر بہت مبالغہ ہوتا، بہت عجیب۔ لیکن عجیب کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ عجیب اردو میں ہم کہتے ہیں کسی شے کو جو ان یوزول ہو، غیر معمولی سی، عام حالت سے علیحدہ۔ عربی میں عجیب کے معنی ہے نہایت دل کو لبھانے والی، دل کو پسند آنے والی۔ جو آیا ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں کہ حضور کو ایک موقع پر حکم دیا گیا کہ اب آپ مزید کوئی نکاح نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے کسی خاتون کا حسن جو ہے آپ کو بہت ہی پسند آ جائے، دل کو لبھائے، لیکن اب نکاح کی آپ پر پابندی ہے، آئندہ آپ کوئی اور نکاح نہیں کریں گے۔ تو یہ عجب جو ہے در حقیقت یہ لفظ جو ہے عجیب، تو یہ کسی عجیب و غریب شے کو نہیں کہتے بلکہ دل کو لبھانے والی، بہت پسند آنے والی۔ ہم نے سنا ایک قرآن جو بڑا ہی دل کو لبھانے والا تھا، یہدی الی الرشد، رشد یہاں پر آیا ہے سبیل الرشاد کے معنی میں، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 39 میں وہ راستہ، رشد جو ہے بڑا جامع لفظ ہے۔ آپ 4 الفاظ بار بار دیکھیں گے قرآن میں، فوز، فائزون جس سے بنا، فلاح جس سے مفلحون بنا، سعید یعنی خوشبخت، اور یہ رشید جس سے بنا ہے رشد۔ رشد، فوز، فلاح، ویسے تو ہم الفاظ جب بولتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے جمع کر لیتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے۔ تو اس میں رشد کا لفظ جو ہے اس میں بہت سی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، خوبی، نیکی، بھلائی، علم، سچائی، یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی تو رشد۔ یہدی الی الرشد یعنی یہدی الی سبیل الرشاد، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، یہ لام نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے عربی زبان میں انتہائی تاکیدی، عزم مصمم ہے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر انہیں پچھتاوا ہوا ہے کہ ہم کن حماقتوں میں مبتلا رہے ہیں، ہم کن گمراہیوں کے اندر جو ہے وہ ہم گرفتار رہے ہیں، کن وادیوں میں بھٹکتے رہے ہیں، ہم پر تو حقیقت منکشف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم بھی کبھی اپنی سابقہ زندگی پر اس اعتبار سے پشیمان ہو، جتنی پشیمانی ہوگی اتنے ہی درجے میں عزم ہوگا اصلاح کا اور ارادہ بنے گا اپنے آپ کو بدلنے کا۔ تو یہ در حقیقت ان کی اس پشیمانی کا جو ہے ایک پیمانہ ہے، فَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے۔ یہ جد کا لفظ ہماری ثنا میں آتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، تعالی جدو کا، تیری شان بہت بلند ہے، انہو تعالی، یہی لفظ ہے وہاں پر ثنا میں، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس سے بہت اعلیٰ عرفہ منزہ ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ چیز اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ شرک کی بدترین صورت ہے۔ اقسام شرک میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں، میرے کیسٹس بہت پھیلے بھی ہیں، عام جو ہے، اور بہت پسند کیے گئے الحمدللہ۔ اس لیے کہ بدترین شرک شرک فی الذات بنتا ہے، باقی شرک فی الصفات ہے، شرک فی الحقوق ہے، شرک فی العبادت ہے، یہ شرک فی الذات ہے سب سے زیادہ مکروہ شرک، اللہ کا سب سے زیادہ غضب اس پر بھڑکتا ہے۔ جیسے کہ سورہ کہف کی آیات، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ پرجلال انداز جو ہے وہ سورہ مریم میں ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ پہاڑ گر پڑنے کو ہے، زمین شک ہونے کو ہے، آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، اس گستاخی پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے کہا ہے کہ بیٹا اس نے بنایا، اور اللہ کے شایان شان ہی نہیں کہ بیٹا بنائے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تجزیہ کیجئے۔ بیوی در حقیقت کسی کے نوع سے ہوتی ہے، لہذا بالکل برابر ہے۔ انسانوں میں نوع ایک ہے، مرد اور عورت نوع تو ایک ہے، جن سے دو ہے، لیکن باقی تو ہر اعتبار سے بعضکم من بعض، نوع تو ایک ہی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بایولوجی میں سپیشیز۔ سپیشیز تو ایک ہے، سیکسز دو ہے نا۔
تو ایک نوع ہوا گویا کہ اگر کوئی جورو ہے کسی کی تو اسی کی نوع سے ہے، اور بیٹا ظاہر بات ہے کہ وہ تو در حقیقت وہ بھی اسی کی نوع میں سے ہے۔ بیٹا جو بھی ہوگا آخر گھوڑے کے ہاں جو پیدا ہوگا گھوڑا ہے، گدھے کے ہاں جو پیدا ہوگا گدھا ہے، انسان کے ہاں جو پیدا ہوگا انسان ہے، تو اللہ کے ہاں جو پیدا ہوگا وہ اللہ ہے۔ یہ ہے در حقیقت شرک کی وہ بدترین صورت کہ ہر اعتبار سے اللہ کے ساتھ بالکل مساوی کر دینا والا معاملہ جو اس شرک میں آتا ہے کہ اس کے لیے کسی کو جورو یا اس کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا جائے، اولاد قرار دیا جائے، وہ تو بالکل نوع ہی ایک ہو گئی، ایک درجہ، ایک سید زیادہ سید ہے، مغل زیادہ مغل ہے، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہے تو اللہ کا بیٹا تو مکمل اللہ ہے، بالکل برابر کا ہے، کفو ہے، ہم پلہ ہے، مد مقابل ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت انہ تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، وہ اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ وَمَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یہ سفیہ جو ہے یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ہمارے ہاں کے بڑے بدھو اور بڑے یہ جو بنے پھرتے تھے ہمارے گرو گھنٹال، ہمارے لیڈر، ہمیں بڑی غلط پٹیاں پڑھاتے رہے اور انہوں نے ہمارے ان بے وقوفوں نے اللہ پر جو ہے وہ بڑی غلط باتیں جو ہے جڑی ہیں اور غلط ان کے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اور اللہ نے کسی کو جو ہے اپنا برابر کا درجہ دے دیا ہے۔ تو یہ شیطان لعین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اس کی ذریت معنوی اصل بھی مجموعی طور پر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ، یہ ہے وہ سادہ لوحی، بہت اہم ہے یہ آیت۔ اکثر و بیشتر عوام الناس اسی سادہ لوحی میں مارے جاتے ہیں۔ آپ کا عام بیچارہ بریلوی جو ہے وہ کیا سمجھے، وہ تو اپنے مولوی کی بات سنتا ہے، اپنے وائس کی بات سنتا ہے، وہ یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ ہمیں دھوکہ دیں گے دین کے اندر اللہ کے معاملے میں۔ اسی طریقے سے کوئی شیعہ ہے، اسی طرح قادیانی ہے، قادیانیوں کا ہر شخص تو ان میں سے ریسرچ نہیں کرتا، ہر شخص قرآن مجید کی جو ہے تحقیق نہیں کرے گا کہ ختم نبوت کے کیا معنی ہے کیا نہیں ہے۔ اب جو بھی ان کے ہاں ان کے وہ بٹگر ہیں، ان کے گرو گھنٹال ہیں جو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے اسی خیال کے اندر کہ آخر یہ کس چیز پر ہمیں دھوکہ دیں گے، کیوں دھوکہ دیں گے۔ تو عوام الناس دھوکہ کھاتے ہیں اپنے رہنماؤں سے، اور اسی وجہ سے کھاتے ہیں کہ وہ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ ہمیں دھوکہ دیں گے۔ کس لیے دھوکہ دیں گے؟ اللہ کے اوپر کوئی غلط بات جڑیں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم نے یہ گمان کیا، ہم اس خوش فہمی میں رہے، ہم یہی سمجھتے رہے کہ جن اور انس ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول دیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے۔ وہ جس کو کہتے ہیں فارسی میں کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، یہ تم کھیل کر رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو کہ اپنے باپ اور دادا کی داڑھیوں کے ساتھ بھی کھیل کرو گے، بارش بابا ہم بازی۔ تو یہ جھوٹ جو ہے تراشنا اور جھوٹ جڑ دینا، چاہیے اللہ پر جھوٹ جڑیں گے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ انسان ایسی حرکت تو نہیں کریں گے، یہ جنات ایسی حماقتیں تو نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بہت سے مرد جو تھے یا انسانوں میں سے بہت سے لوگ وہ پناہ طلب کرتے تھے جنوں میں سے لوگوں کی، اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں امکان ہے کہ یہ زادوہم رہقا، زادو کے اندر ایک ضمیر ہے فاعلی، انہوں نے اضافہ کر دیا، ہم ضمیر مفعولی ہے ان کے لیے یا ان میں، لیکن یہ کہ اضافہ کرنے والا کون ہے، کن میں اضافہ ہوا ہے، اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں۔ یعنی جنوں نے ان انسانوں کو اور گمراہ کیا، پھر اور غلط راستے پر ڈالا۔ اچھا تم اشرف المخلوقات ہو کر اور تم ہماری پناہ طلب کر رہے ہو تو ہم تمہیں ایسی ایسی وادیوں میں لے جا کے بھٹکائیں گے کہ تم جہنم کا ایندھن ہی بن کر رہو۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے اس طرز عمل نے ان شیاطین جن کے اندر جو نشہ ہے اور چڑھا دیا، یہ ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں تو گویا کہ ان میں سرکشی، اپنا غرور، تکبر، تمرد، شیطنت، سرکشی جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔